السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ مسئلہ بہت زیادہ عوام میں گھوم رہا ہے کہ جوتے چپل پر کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو اسی کے تعلق سے بیان کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سنیں۔ جنازے کی نماز عام طور پر خالی پڑے میدانوں، راستوں اور کھیتوں وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ان زمینوں کو ناپاک خیال کرتے ہوئے جوتے چپل اتار کر ان پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز بلکہ بہتر ہے اور نماز درست ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز، مٹی، کپڑے، بدن، زمین وغیرہ کے پاک اور ناپاک ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یقین سے پتہ ہے کہ وہ پاک ہے، دوسری یہ کہ یقین سے پتہ ہے کہ وہ ناپاک ہے، تیسری یہ کہ اس کے پاک اور ناپاک ہونے میں شک ہے، پتہ نہیں کہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ پہلی صورت میں تو وہ پاک ہے، لیکن تیسری صورت میں بھی جب کہ اس کے پاک اور ناپاک ہونے میں شک ہو، تب بھی اس کو پاک ہی مانا جائے گا، ناپاک نہیں۔ ناپاک تبھی کہیں گے جب ناپاکی کا یقین ہو یا گمان غالب ہو۔ کوئی بھی زمین جب تک اس کے ناپاک ہونے کا پتہ نہ ہو، وہ پاک کہلائے گی۔ آپ اس پر کھڑے ہو کر بغیر کچھ بچھائے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جوتے کا تلا، جو جوتے کی تلی ہوتی ہے نا، اس کو تلی بولتے ہیں، جوتے کا تلا بھی جب خوب پتہ ہو کہ اس پر کوئی ناپاک چیز لگی ہے، تبھی اس کو ناپاک کہا جائے گا۔ صرف شک اور شبہ کی بنا پر ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ جوتے کا تلا پاک ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جوتے کے تلے پر اگر کوئی ناپاک چیز لگی بھی ہو، اس کو پہن کر چلا، گھاس یا مٹی پر کچھ دیر چلنے سے جو رگڑ پیدا ہوئی، اس سے بھی جوتے کا تلا پاک ہو سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں مسائل کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ زمین اگر ناپاک ہے، یعنی اس کے ناپاک ہونے کا یقین کامل ہے، اس کے اوپر ننگے پیر کھڑے ہو کر بغیر کچھ بچھائے نماز پڑھی نماز نہیں ہوگی۔ زمین اگر پاک ہے یا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پاک ہے یا ناپاک، تو اس پر بغیر کچھ بچھائے ننگے پیر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ زمین ناپاک ہے لیکن جوتے پہن کر نماز پڑھی اور جوتے کا تلا پاک ہے، نماز صحیح ہو جائے گی۔ زمین بھی ناپاک ہے، جوتے کا تلا بھی ناپاک ہے، لیکن جوتے اتار کر ان پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی، کیونکہ اب اس ناپاکی کا بدن و جسم سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر پہنے ہو تو وہ ناپاکی جسم کا حصہ مانی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمین احتیاط اسی میں ہے خلاصہ یہ ہے دوستو کہ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ جوتے اتار کر ان پر کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ یہ سب سے بہتر اور محتاط طریقہ ہے، کیونکہ زمین لوگ شک کرتے پاک ہے ناپاک ہے۔ آوارہ جگہ میں تو جنازے کی نماز ہوتی ہے، جہاں کھلے میدان ہوتے ہیں، کتے وغیرہ بیٹھے رہتے ہیں یا گھاس پھوس ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت حق کی شان سنیت کی پہچان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جس کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی، ان کی نماز نہ ہوئی۔ احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جدید صفحہ نمبر 188۔ اور ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بحالت نماز نجاست پر کھڑا ہوا اور اس کے دونوں پیروں میں جوتے یا جرابیں ہیں، تو اس کی نماز صحیح نہ ہوگی، اور اگر یہ چیزیں جدا ہیں
تو ہو جائے گی۔ بحوالہ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 96۔ اور ایک مقام پر لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، شبہ سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی کہ اصل طہارت ہے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 396۔ تو دوستو آج کے اس ویڈیو سے اس بیان سے پتہ چلا کہ جوتے پر کھڑے، جوتا پہنے ہوئے ہے، پھر جوتا نکال کر یا چپل نکال کر اس پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور زیادہ محتاط، زیادہ اچھا یہی ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کیونکہ اگر زمین ناپاک ہے اور جوتے کی تلی بھی ناپاک ہے تو اب اگر نیچے کھڑا ہوتا ہے زمین میں جہاں ناپاک ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بہتر اور محتاط طریقہ یہی ہے کہ وہ جوتا نکال کر جوتے کے اوپر کھڑا ہو تاکہ نماز درست ہو سکے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جوتا یا چپل پر پیر رکھ کے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے صاف فرما دیا۔ تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، رشتہ داروں میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔